کانفرنس ہوئی ہے جو جاوید لطیف نے کی ہے، اور وہ بھی پی ٹی وی کے مین اس کے ہیڈ کوارٹر میں، اور جس طرح اس نے مذہب کو استعمال کیا ہے، اور جو توہین مذہب کے حوالے سے انہوں نے ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر جو ہے نا الزامات لگائے ہیں، اور اس نے جو کٹ فیس کر کے ایک کہیں جس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور لوگوں کو جو ہے نا غلط انفارمیشن دے، اور اس کے لیے انہوں نے اسٹیٹ کے وسائل استعمال کیے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور ہماری پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ کسی طور پر کسی کے خلاف مذہبی منافرت نہیں پھیلنا چاہیے، اور آج یہ اسٹیٹ کے وسائل کو استعمال کر کے مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں اور ملک میں فسادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی پارٹی اور جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف اس قسم کا گناونا پروپیگنڈا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں یہ دور جھونکیں گے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں رہتا ہے۔ انہوں نے جو اسلام کے لیے خدمت کی وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ پہلی دفعہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو اسلام فوبیا پہ بات کی، اور جس طرح اسلام فوبیا کو ایک ریزولوشن کے ذریعے ایک دن منایا جا رہا ہے، یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی بات رکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پورے مسلمانوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پہلی دفعہ وہاں وہ بات ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی کسی لیڈر نے نہیں کی۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے جب حکومت آئی کے پی کے میں تو جو ہم نے قانون سازی کی وہ ایک مثالی قانون سازی ہے، یعنی پہلی دفعہ ہم نے سود کے خلاف بل پاس کیا، ہم نے تمام سکولوں میں نرسری سے لے کے میٹرک تک قرآن اور ترجمہ قرآن شروع کیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر اس کو جو ہے نا نصاب میں شامل کروایا، اور یہاں نیشنل اسمبلی میں ہم نے ریزولوشن پاس کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور مطلب جو ہم نے رحمت اللہ عالمین ایک اتھارٹی قائم کی، افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومت ختم ہو گئی تو وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہو سکی، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی نئی نسل کو آگاہ کیا جائے۔ اور جس طرح عمران خان ایک پوری امت مسلمہ کا لیڈر بن گیا ہے، پوری دنیا میں اس کے ساتھ جو ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، تو جاوید لطیف جیسا مجھے سمجھ نہیں کہ اس کو اسلام کی خود سمجھ ہے کہ نہیں۔ میرے خیال میں اگر اس سے آپ جو ہے نا کل اللہ وحد یہ کل اس سے پڑھوائیں شاید وہ بھی نہ پڑھ سکے اس کا، اور وہ جو نا آ کے ایک مذہبی منافرت پھیلاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو قابل مذمت ہے۔ ہم اس وقت اللہ کے فضل کرم سے عمران خان اس وقت جس طرح مقبولیت کی اپنے انتہائیوں کو چھو رہا ہے، جس طرح تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے، تحریک انصاف اس وقت صرف اس ملک کی وحدت کی علامت ہے۔ وحدت کی علامت اس لیے کہ اس میں پنجابی، اس میں پختون، اس میں مہاجر، اس میں بلوچی، اس میں مطلب جتنی بھی قومیتیں ہیں تمام کی نمائندگی ہے، اور صرف قومیت نہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں۔ یہ تو ایک یونٹی کی علامت ہے۔ آپ سیاست کریں، سیاست پہ آئے مقابلہ کریں۔ ہم نے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا، ہم تو صرف جو مطالبہ ہے ہمارا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، اور یہ ناجائز حکومت اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کو قوم نے مینڈیٹ دیا، تحریک انصاف کو لوگوں نے منتخب کروایا کہ وہ حکومت کرے۔ یہ ناجائز طریقے سے جو انہوں نے وہاں سے ایک سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو گرائی، اور مختلف جگہوں سے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گروپ کو ساتھ ملا کے ایک کمزور حکومت چلا رہے ہیں۔ اکانومی اس سے سنبھل نہیں رہی، اکانومی کی صورتحال دیکھیں، ڈالر اس وقت کدھر پہنچ گیا ہے، اس کی جو روزانہ جو اس کی معاشی ناکامیاں ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ملک میں مہنگائی کس حالت پہ ہے، 2 وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی،
بجلی کی بل کی کیا صورتحال بن گئی ہے. مطلب بجلی کی بل ادا کرنا بھی ایک عام شہری کی بس سے باہر نکلا ہے. آپ پہلے اس پہ توجہ کریں اور جو گورننس اس کو امپروو کریں. آپ تو شہباز شریف تو سمجھتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا چیمپئن ہوں اور میں آ کے جو ہے نا پوری ڈیولپمنٹ کروں گا, اور اتنا دیکھ لے اکانومی نہیں سنبھل رہی, گورننس نہیں ہو رہا ہے, اور ابھی جو ہے نا جا کے تم مذہبی منافرت پہ لاتے ہو, تو بہت قابل مذمت ہے. ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ حقائق سامنے لے کے آئیں کہ الحمدللہ ہم جب وفاقی حکومت میں تھی تو بھی اسلام کے لیے جو ہم نے اقدامات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, اور جو صوبے میں ہم نے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قادری صاحب آگے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ سب کا, آپ کی تشریف آوری کا. اور اسپیکر صاحب تفصیل کے ساتھ جو پارٹی کا پالیسی لائن ہے, نقطہ نظر ہے, وہ بتا چکے ہیں. اب یہ صرف جاوید لطیف نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کا پورا ایک آرگنائزڈ اور پلانڈ کمپین ہے کہ اپنے ساری ناکامیوں کے ازالہ کے لیے اب مذہب کے حوالے سے عمران خان کی ذات کو متنازع بنایا جائے. میں حلفیہ اور قسمیہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کو اور جماعت کو جوائن کرنے سے پہلے میرے خاندان کا, میری ذات کا اوڑھنا بچھونا مذہب ہے. میں نے جب عمران خان کو جوائن کیا تو صرف اس کے سیاسی نظریے کے لیے نہیں, ان کے مذہبی نقطہ نظر کو اور مذہب کے بارے میں ان کی سوچ اور آراء سے متاثر ہو کر میں نے عمران خان کی جماعت کو جوائن کیا ہے. اور بعد میں عمران خان کی حکومت میں آنے سے بعد کے اقدامات, کچھ اقدامات کا اسپیکر صاحب نے ذکر کیا, لیکن ایسے عملی اقدامات کہ جس کے ایک ایک چیز سے آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ عمران خان کی کس طرح اٹیچمنٹ اور وابستگی ہے. عمران خان کے سامنے مدینہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو, آپ کی چہرے پر ایک رونق اور آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے جو اس کی محبت کا اظہار کرتی ہے. وہ پہلا اسلامی دنیا کا حکمران جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے, جوتے جہاز میں رکھ کر ننگے پاؤں مدینہ شریف کے گلیوں میں گزرتا ہے. میں عرب میڈیا کو فالو کرتا ہوں, عرب کے نوجوان نیچے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ امام مدینہ امام مالک کی سنت اور طریقے پہ چل رہا ہے. اور کسی نے لکھا ہے کمنٹس میں کہ یہ وہ شخص ہے جو نور الدین زنگی اور محمود غزنوی کے بعد پہلی دفعہ مدینہ منورہ میں برہنہ پا گھوم رہا ہے ادب اور احترام کی وجہ سے. OIC کا پلیٹ فارم ہو, UN کا پلیٹ فارم ہو, ہر جگہ پر عمران خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت کا مقدمہ اٹھایا اور یہ جنگ لڑا. مجھ ناچیز کی میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور روز حشر رب کے سامنے بھی گواہی دوں گا. مجھے بلا کے کہا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم ویسٹ کو اور ان کی مذہبی رہنماؤں کو کرسچینٹی کے یہ پیغام دے سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جو آپ حملہ کر رہے ہیں یہ آپ عالمی امن کو تسنس کر رہے ہیں. میں نے گزارش کی خان صاحب کی کہ وہ شیخ الازہر جامعۃ الازہر کے شیخ ہو سکتے ہیں. مجھے کہنے لگے اپوائنٹمنٹ لے لو ان سے اور جا کے بتاؤ کہ یہ مقدمہ ہمیں لڑنا ہے, قانونی انداز میں بھی لڑنا ہے. اور یورپ کا جو بیک ڈور ایک دروازہ کھلتا ہے مذہب کا, اس کے ذریعے سے یورپ کی سیاسی قیادت کو ان کے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے پیغام دینا ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ دنیا کو تقسیم کرنے کا ہے. اور پھر میں نے وہ تجویز شیخ الازہر کو رکھی کہ آپ ہو, امام کعبہ ہو, اور امام کعبہ کو بھی میں نے بتایا, اور قم کے اسلامک یونیورسٹی ایران کے ان کی چیف ہو, 8-10 لوگ, اور جا کے پوپ کو بتائیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے احتراز کر سکتے ہیں. عمران خان نے ایک اپنا فریضہ سمجھ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنا ایمان کا حصہ سمجھ کر یہ جنگ لڑی ہے. اب اگر کوئی اس حوالے سے عمران خان پر الزامات لگا رہا ہے, وہ اپنی شخصیت اور قاد کاٹ کو بڑا بنانے
نمبرز بنانے کا گیم کھیل رہا ہے، وہ بہت ایسی جگہ تھوک رہا ہے کہ وہ تھوک واپس ان کے منہ پہ پھرے گا۔ عمران خان جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ اور پاکستان کو اپنی اصل کی طرف، بنیاد کی طرف، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 75 سال بعد عمران خان اس بنیاد کی طرف پاکستان کو لے جا رہا ہے۔ اب ہماری اس پیغام کو، اس بات کو، اس ملک کی وحدت کے لیے، اور یہ جو جنگ کھیلا جا رہا ہے بہت خطرناک جنگ ہے، تقسیم کرنے کا ہے، لڑانے کا ہے، دنگا فساد برپا کرنے کا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یفسدون فی الارض، قرآن پاک کے مصداق، زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پیغام آپ پہنچائے ہر طرف۔ آج جو ہے حکومت جو ہے اپنا ریاستی ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایک جرم کا مرتکب ہو گئی ہے، اور وہ جرم ہے نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے جی۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہبی نفرت نہیں پھیلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آئین پاکستان میں بھی قوانین ہیں۔ تو آج حکومت وقت اس جرم میں ملوث ہوگی ہے جاوید لطیف کے تھرو۔ میں اس کو سیریسلی کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی جو پیداوار ہے ایک آمریت کی پیداوار ہے، انہوں نے کبھی بھی جمہوریت کے تھرو کسی کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی ہے۔ جب ان کے سیاسی مخالفین ان کے اوپر زورور ہو جاتے ہیں یا ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ ان کے اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ایک حملہ کیا گیا، اور یہ ایک نیکسٹ لیول کا حملہ تھا۔ اس سے پہلے یہ ذاتی حملے کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں، 80 اور 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو صاحبہ کے انہوں نے پمفلٹ پھینکے ہوا سے، اور وہ تصویریں پھیلائی گئیں تاکہ اس کی کردار کشی کر دی جائے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے اور پارٹی بنائی تو ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کے خلاف انہوں نے ایک انٹیک ٹائل کا کیس بنا دیا، جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب 2018 کے الیکشن تھا، اسی طرح کے عمل انہوں نے پہلے بھی کیا۔ 13 جولائی 2018 کو انہوں نے ریحام خان کی کتاب لانچ کی۔ اس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ نواز ہار گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا عمران خان کو روکنے کا۔ انہوں نے ذات پہ حملہ کیا، اور آج پی ڈی ایم ہار گئی ہے۔ آج ان کے پاس جتنے بھی سیاسی حربے تھے وہ شکست کھا گئے، تو انہوں نے مذہب کا استعمال کیا، مذہبی نفرت کو استعمال کی عمران خان کے خلاف، اور آج وہ حملہ کیا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بھی ہے، آج وہ حملہ کیا جو کہ آئین پاکستان کے خلاف بھی ہے، اور اس میں ملوث کیا پاکستان ٹیلی ویژن کو اور پیمرا کو۔ آج میں پیمرا سے پوچھنا چاہتا ہوں، چیئرمین پیمرا کو، کہ آپ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس ایکسٹینشن کا یہ فائدہ دیں گے آپ عوام کو کہ جس میں آپ ایک ٹیلی تھان جو کہ سیلاب زدگان کے لیے ہو رہی تھی، اس ٹیلی تھان کو تو آپ نے کٹوا دیا، چینلوں کو پریشرائز کیا، کیبل ٹیلی ویژن کو، لیکن آج آپ کو توفیق نہیں ہوئی جب مذہبی نفرت پھیلائی جا رہی تھی کسی چینل کو انسٹرکشن دیتے کو نہ ایئر کیا جائے۔ میں تمام اپنے جو چینلز ہیں ان سے گزارش کروں گا جنہوں نے یہ پریس کانفرنس دکھائی ہے، یہ انتہائی ایک خطرناک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کھیلنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے پاس کافی کنٹوٹے ہیں۔ ان میں سے ایک کنٹوٹا استعمال کیا گیا شیخوپورہ کا، جس کا نام جاوید لطیف ہے۔ اس کا کردار وہ ہے کہ جس نے مراد سعید کی ذات پہ اور اس کی خاندان کے اوپر ذاتی حملے کیے اسمبلی میں۔ پھر اللہ میاں نے اس کو وہ وقت دکھایا کہ شیخوپورہ کی گلیوں میں لوگ اس کی بھی تعقب کرتے رہے اور یہ جان بچاتا پھر رہا تھا۔ سبق نہ سیکھا اس نے، آج پھر اس نے کام کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں دوبارہ اس کو یہ دن نہ دکھائے، لیکن یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت انہوں نے آج کی ہے۔ میں جاوید لطیف کو، مسلم لیگ نواز کو، تمام پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈر نے یہ تربیت نہیں دی ہوئی ہے مجھے، لیکن میں میڈیا ہینڈل کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا۔ اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، آپ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہے۔ ہمیں تربیت سکھائی گئی ہے کہ ہم نے سیاسی میدان میں آپ لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ ذات پہ یہ جو گھٹیا حملے آپ لوگ کرتے ہیں، یہ جو مذہبی نفرت پھیلاتے ہیں، یہ ہمیں سکھایا نہیں ہمارے لیڈر نے۔ ہمارے لیڈر نے یہ سکھایا کہ سیاسی میدان میں سیاسی مقابلہ کریں، لیکن عوام پھر بھی آپ کے پیچھے ہے۔ میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بغیر اس وجہ کی بھی، جو مہنگائی آپ نے کی ہوئی ہے، جو ظلم آپ نے کیا ہوا ہے، جس طرح میڈیا روکا ہوا ہے، ہماری آوازیں روکی ہوئی ہیں، جس طرح آپ نے 25 مئی میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا ہوا ہے، یہ عوام ویسے بھی آپ کو نہیں چھوڑنے لگی ہے۔ آپ یہ کوشش نہ کریں مذہبی نفرت والی، ویسے بھی آپ گھر سے نہیں نکل پائیں گے، وہ دن دور نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے اس طرح کام نہ کریں، ادروائز آپ ایک اور مشکل اپنے لیے پھیلا رہے ہیں۔ اور تمام میڈیا کے دوستوں سے میں گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ ایسے ایک گھٹیا شخص کو آپ ٹی وی پہ نہ چھوڑا کریں جو کہ انتشار پھیلا رہے ہوں، کیونکہ ان کے پاس سیاست کے لیے کچھ نہیں بچا، ان کے پاس
ابھی ایک ہی کام ہے کہ مذہبی نفرت پھیلانا، اور یہ اس میں مولانا فضل الرحمان، یہ پوری پی ڈی ایم شامل ہے۔ ابھی آپ آگے اور دیکھیں گے یہ فتوے کتنے آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس سیاسی حل نہیں ہے، ان کے پاس صرف نفرت پھیلانے کا حل ہے، جو یہ آگے کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں پہلے وارن کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا اسپیکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذہبی منافرت کا کارڈ استعمال کرنے والے جو آج یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، کل تک یہ اس کے خلاف تھے، اور پارلیمنٹ میں آپ کی سرپرائزنگ ڈیبیٹس بھی ہوئی، ہر چیز ہوئی۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اس حالات اس لیول تک چلے گئے، اور اب میں برداشت اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا کوئی حل کیا تجویز کرتے ہیں، یا کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو، یا ان کو بٹھایا جائے تاکہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی منافرت کو ڈالا کس حد تک نقصان دہ ہے؟ دیکھیے، مطلب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حکومت میں ہے، اور اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ملک پر ڈیفینیٹلی یہ فسادات پھیلانا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے ہمیشہ، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارٹی اس پہ بلیو کرتی ہے کہ ہم کبھی بھی مذہب کسی کے خلاف نہ استعمال کریں۔ یہ جو مدینہ میں واقعہ ہوا ہے، ہماری پارٹی کا اس کے کیا تعلق تھا؟ عام عوام نے جو ہے نا وہ کی، وہ بھی انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا۔ اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر مان گئے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس ہتھ کنڈوں پہ آئے ہیں جہاں ان کی اخلاقی زوال شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو یہ آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حرکتوں سے جو ہے نا آپ ہمارے خلاف کوئی فضا بنائیں گے یا ہمیں دباؤ میں لائیں گے، آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے مجھے خان صاحب نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اور میرے ساتھ قادری صاحب اور جو پرویز خٹک صاحب بھی ہے، اور قاسم سوری ہے، اور ہمارے ساتھ دورانی صاحب ہے، تو ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے لیے کیا بنیادی اقدامات کر رہے ہیں۔ آئندہ کی جب ہماری حکومت آئے گی تو اس میں ہم تمام مذہبی پارٹی، خاص کر جو کہ شیرازی صاحب ہو گئے، دیگر بڑے بڑے اسکالر ہو گئے، ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے، اور مدینہ کی ریاست کے لیے خد و خال پہ ہم کام کریں گے، تاکہ ہماری آئندہ کی حکومت جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہو۔ یہ بتائیے کہ جو آپ نے کمپلینٹ کی ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ نقول شرما نے جب بیان دیا تو امپورٹڈ حکومت سوئی رہی۔ آپ کے حکومت میں بھی فرانس میں واقعات ہوئے اور ہمارے ملک میں اس پہ ہوئے مظاہرے ہوئے، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی سوئی رہی۔ تو یہ حکومتوں کے کوئی مجبوریاں ہیں یا کوئی پالیسی جس کے دیکھیں، آپ اس وقت کے دیکھیں، ہمارے پاس جتنی فورم تھی اس پہ ہم نے آواز اٹھائی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت جو ہے نا جو ہالینڈ میں ہوا اس کے وقت اس کی پرائم منسٹر سے بات کی، اور یورپی یونین لیڈرز سے بات کی، اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا تھرو اسمبلی لانچ کروایا، اپنا پروٹیسٹ تھرو جو ہے نا ہمارا جو فارن جو آپس ہے اس کی تھرو جو چینلز ہیں اس کے تھرو کروایا۔ یعنی ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور پہلے دفعہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے اس نے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیا جو کبھی کسی لیڈر نے نہیں دیا۔ تو ہم تو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ تمام مذہب جو بھی ان کی عقائد کا احترام کرنا چاہیے اس طرح کے، اور ہم نے خان صاحب نے ہمیشہ دنیا کے تمام، یعنی وہ OIC ہو، وہ اقوام متحدہ ہو، جہاں پہ گیا ہے خان صاحب نے کیٹیگریکلی اسلام کی جنگ لڑی ہے۔ سر بتائیے گا کہ 26 مئی کی صبح خان صاحب خطاب کر رہے تھے اور سوری صاحب نے کہا کہ ذرا مذہبی ٹچ دے دے، تو کیوں ہم ایک طرف سے مذہبی منافت پہ جا رہی ہے تو ہم کیوں سیاست کو مذہب سے الگ نہیں کرتے؟ کیا وجوہات ہے کہ ہم سیاست پہ مذہب کو دھکیل لیتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، میں جواب دیتا ہوں جی۔ یہ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس نے مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنا ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں۔ جب آپ کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے آئین میں جو پریمبل ہے اس میں قرارداد مقاصد حصہ ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ جب یہ ملک بنا، جس نام پہ بنا ہوا ہے، جو آئین کا رستہ دکھایا ہوا ہے آپ کو، جو آپ کے تمام آباء و اجداد نے ایگری کیا ہوا ہے، آج یہ ڈیبیٹ ہو کیوں رہی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ میں لے جائیں، آپ کے نمائندان ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو یہاں کی نہیں ہے، یہ گفتگو سوچ کی ہے، ریاست کی، اور ریاست کی سوچ میں وہی ہوگی جس کے لیے ریاست بنائی گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگ اس چیز پہ اس طرح کی ڈیبیٹ، اسکالرلی ڈیبیٹ بالکل کریں، ڈسکشن کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ڈیبیٹ ادھر لے کے جائیں، لیکن یہ کوئی ایسی ہلکی گفتگو نہیں ہے، یہ کافی سوچ کی بات ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے
اگر اس وقت کے ہمارے مسلم اسکالرز میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال وہ اسکالر تھے جن کو ویسٹ پڑھاتا رہا ہے. یہ ملک بنانے میں علامہ اقبال کا خواب شامل ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو شک ہے تو خطبہ اہل آباد پڑھ لیں, وہ بنیادی آپ کا جو ہے ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر یہ مملکت خداداد پاکستان بنا, اور اس میں علامہ اقبال نے بالکل کلیئر کیا ہوا ہے. اگر کسی کو شک ہے وہ ضرور مطالعہ کر لے. یہ باہر سے پڑھ کے آ کے یہ باہر کا آئیڈیا مسلط کرنے والے جو ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ واحد ریاست ہے جس کو مدینہ کی ریاست کے بعد, مدینہ کی ریاست میں پہلے میثاق ہوا, پھر ریاست بنی, شہریوں نے بنائی. آج یہ ریاست بھی وہ ہے جو شہریوں نے خود بنائی ہوئی ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے. سیاست